دنیا میں سوال ایک ہی ہوتا ہے کہ کس مائنڈ سیٹ اور طرز فکر سے زندگی گزاری جائے، ایک بات۔ دوسری، انسان کامیاب کون ہوتا ہے؟ مقصد میں کامیابی سے مراد دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، اس کی دنیا بھی اچھی ہو جائے اور اس کو معاشرے میں ریکگنیشن ملے، عزت ملے، رسپیکٹ ملے۔ اور کیا ہوتی کامیابی؟ دو ہی ٹپس ہیں اس کے لیے۔ ایک تو یہ ہے کہ یو شوڈ بی equipped ود نالج اینڈ انفارمیشن، آپ کے پاس علم ہونا چاہیے، اور علم ہی اکیلا کافی نہیں ہے۔ پھر آپ موٹیویٹڈ ہو اندر سے۔ جب تک آپ موٹیویٹڈ نہیں ہیں، آپ کا جو علم کا ہتھیار ہے، ویپن اور آرسینل، یہ ان یوٹیلائزڈ رہے گا۔ آپ اس کو استعمال ہی نہیں کریں گے، آپ میں ڈیزائر ہی نہیں ہے، خواہش ہی نہیں ہے، کچھ اچیو کرنے کا جذبہ ہی نہیں ہے، کوئی پیشن ہی نہیں ہے، زندگی میں مشن ہی کوئی نہیں ہے۔ Unless you are motivated properly, you can't make use of the knowledge and information you get. تو لہذا یہ دو چیزیں، پراپرلی موٹیویٹڈ ہوں اور آپ کے پاس علم ہو، تو آپ کو دنیا میں ایک ممتاز مقام حاصل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ سیدھی سی بات۔ اور یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ اچیویبل نہیں ہے، دس از اچیویبل۔ یہ غریب بھی یہاں پہنچ سکتا ہے، مڈل کلاس کا بندہ بھی پہنچ سکتا ہے، اور امیر آدمی بھی پہنچ سکتا ہے۔ یقین کریں، علم کے حصول میں کوئی پیسہ نہیں لگتا۔ علم آپ کے گرد بکھرا پڑا ہے، آپ کے گھر میں اتنی کتابیں ہر ایک کے گھر میں پڑھی ہیں۔ ایک ہی مسئلہ ہے کہ پوچھو کبھی پڑھی ہے؟ جی نہیں۔ کئی آپ کو گفٹ دے دیں گے تب نہیں پڑھتے۔ یہ سب اتفاق کریں گے جی بڑے گفٹ جو لوگوں نے دیے ہیں ایسے پڑھی ہوئی ہیں۔ فری میں ملی ہوئی کتاب تو کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے نا جی۔ پڑھے گا کب؟ جب جی کوئی ایگزام دینا ہے، اس میں بھی کہے گا سر جی کوئی سمارٹ سٹڈی کا کوئی تعلق ہے، کوئی ذرا سمارٹ سٹڈی بتا دیں کہ میں بس اتنا سے پورشن پڑھ لوں اور امتحان میں آ جائے۔ اس کو سمارٹ سٹڈی کہتے ہیں۔ ابھی ایک اسٹوڈنٹ نے 2023 میں امتحان دینا ہے، ایسے فون آیا کہنے لگا جی مجھے نا سمارٹ سٹڈی بتا دیں۔ میں کہا وہ کیا ہوتی ہے؟ کہ جی وہ میں مختصر سا پڑھوں جی تو 23 میں کہا اتنا آپ کے پاس وقت ہے تو آپ ساری کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ سوچیں، کیونکہ تھرڈ ورلڈ میں یہ کسی نے بتایا ہی نہیں ہے کہ زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ اور سب سے بڑا زیور یہ علم ہوتا ہے۔ یہ سکول کی دیواروں پر لکھا ہوگا بس، علم بڑا زیور ہے۔ سارے مسلمانوں کے گھروں میں کتابیں پڑھی ہیں، کوئی پڑھنے والا ہے نہیں۔ اور پھر مسلمانوں کا مقام دیکھ لیں دنیا میں، تنقید کریں گے ویسٹ پر سارا دن، امریکہ کے خلاف تقریریں، مغرب کے خلاف تقریریں، ان کی اقدار، ویلیو، فلان ڈمکان، ہماری ناکامی کی ذمہ دار یہی ہیں، یہ کرپٹ ہیں، لوٹ رہے ہیں تھرڈ ورلڈ کو، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ ان سے بندہ پوچھے اور تم وہ چیزیں بنا سکتے ہو جو انہوں نے بنائی ہیں؟ پیسے تمہارے پلے نہیں ہے، اسلحہ تمہارے پاس نہیں ہے، سارا کچھ آپ ان پر ڈپینڈنٹ ہو۔ یہ تم بات ایک دوسرے سے کر رہے ہو، وہ جام کر دیں تو ہم نے کیا کر لیں؟ زوم والے بند کر دیں، سروس بتائیں۔ پاکستان یا انڈیا یا کوئی اور ملک ہے، بھوٹان، نیپال، سری لنکا، افغانستان، چلو نیپال، سری لنکا، انڈیا تو نکال دو، غیر مسلم ہے، یو اے ای، سعودی عربیہ، ایران، شام، عراق، لیبیا، مصر، سوڈان، یہ سارے مل کر زوم کا الٹرنیٹو کر لیں گے؟ تنقیدیں بڑی ہیں، تنقید بس۔ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ سب میرین آپٹک فائبر کون بچھا سکتا ہے۔ یہ تو اس آپٹک فائبر کو سمجھ نہیں سکتے، اس میں جو جتنی باریک تاریں ہوتی ہیں یہ تو گنتی نہیں کر سکتے اس میں کتنی باریک تاریں۔ اور وہ آپٹک فائبر نام کیوں رکھا ہے؟ ان کو تو آپٹک کا مطلب سمجھانا پڑے گا پہلے، پھر فائبر بتانا پڑے گا، پھر پتا چلے گا جو 5G ہے۔ یہ تو ہمیں تو 5G 4G کی کوئی سمجھ نہیں کہ ایئر کرافٹ کی لینڈنگ کے وقت 5G کا کیسے استعمال ہوتا ہے، کیوں فلائٹس ساری امریکہ سے کینسل کر دی ہیں، 5G کیوں ڈسٹرب ہو گیا ہے۔ علم کی باتیں، ایئر کرافٹ کیسے بنتے ہیں، اڑتے کیسے ہیں، لینڈ کرتے ہیں، فاگ میں کیسے لینڈ کرتا ہے۔ سارے مسلمانوں سے پوچھ لو کہ فاگ میں بوئنگ جٹ کو جہاں نظر کچھ نہ آ رہا رن وے، جو اتارنے کی ٹیکنالوجی ہے، 57 اسلامی ملک کٹھے ہو جائیں، مجھے ٹیکنالوجی نکال کے دکھائیں۔
تنقیدیں پتہ نہیں جی وہ ہمارے قرآن میں سارا کچھ ہے، فخر یہ جتائیں گے ہمارے قرآن میں سارا کچھ ہے، ہمارے قرآن میں کیا نہیں؟ او بھائی صاحب اس کو اندر بھی تو ڈالنا ہے کہ نہیں، اس جسم میں دماغ میں ڈالنا ہے کہ نہیں؟ ہمارے قرآن میں سارا کچھ، انہوں نے تو یہی سمجھنا ان کے قرآن میں کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ان کے اندر ہی کچھ نہیں، انہوں نے یہی سمجھنا ہے نا، تو ان کا تعارف تو ہمیں کہ اسلام یہی ہے جو ہماری حرکتیں، گن لے لو اور ملک پر قبضہ کرنے کی کوشش کرو، نائجیریا میں، صومالیہ میں، فلان مکان، ادھر دہشت گردی ادھر دہشت گردی، ابھی کسی نے انارکلی میں دھماکہ کر دیے، یہ ہے ادھر، وہ ساری اسٹیبل ورڈ آرام سے بیٹھی ہوئی، ان کی انرجی ڈائریکٹڈ ہے۔ ابھی مری میں طوفان آیا برف کا، ساری مینجمنٹ بیٹھی ہوئی ہے آرام سے میسج کر رہی ہے ایک دوسرے کو، گورنمنٹ نے مشینری دی ہوئی ہے، بڑے بڑے ان کو بنگلے دیے ہوئے ہیں، گاڑیاں دی ہوئی ہیں، سارا کچھ دیا ہوا ہے، کوئی بتایا کہ ہماری جی اس رات ہم نے یہ ایکٹیویٹی کی اور اتنے لوگوں کی جان بچائی؟ میں کہتا ہوں ایسے موقع پر ہیلی کاپٹرز ہونے چاہیے جو کہ لوگوں کو ریسکیو کریں، ان کی گاڑیوں کو اٹھا کر تو کسی اور جگہ لے جائیں۔ ویسٹ میں طوفان آتے ہیں، سب سے کم کیجویلٹیز ہوتی ہیں، تھرڈ ورلڈ میں کیا ہے، افسریاں ہیں، یہی سی ایس ایس کرنا ہے، سی ایس پی بننا ہے، موجیں کرنی ہے، ملک کا نظام جتنی ایبلٹی ہوتی ہے نا سی ایس پی افسر میں آپ کو بتاؤں یہ ملک سیدھا ہو جائے۔ قرآن کہاں ہے؟ قرآن رکھا ہوا ہے جی ثواب کے لیے، ویری ویری کریمنل مائنڈ سیٹ میں ساری اسلامک ورڈ اور تھرڈ ورڈ بھی ایک ہی کنبہ ہے، اسلامک بھی تھرڈ ورڈ ہے، سارا لیٹن امریکہ، سارا افریقہ، ابھی افریقہ کا کل بتا رہے تھے افریقہ میں 20% ویکسینیشن ہوئی ہے، اور وہ شخص بتا رہا تھا کہ ورلڈ میں اوور آل 50% ویکسینیشن ہو چکی ہے۔ دا بیکورڈ ترین کانٹیننٹ کون سا نکلا؟ افریقہ۔ تعلیم میں سب سے پیچھے کون ہے؟ افریقہ۔ سب سے زیادہ سول وارز اور سول سٹرائبس انریسٹ کہاں ہے؟ افریقہ۔ سب سے زیادہ ملیٹنٹ گروپس ایکٹیو کہاں ہے؟ افریقہ۔ سب سے زیادہ بچے افلاس اور بیماری سے کہاں ہلاک ہو رہے ہیں؟ افریقہ۔ سب سے زیادہ مائیں زچگی کے دوران بچہ ڈیلیور کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں، کون سا کانٹیننٹ ہے؟ افریقہ۔ This is the link of the literacy, the quality, how the quality literacy linked with all these things. آتا ہے نا آپ کو ایسے linkage of quality education with the democratic stability and the performing economy. And then go to the OECD, 34 countries, economically sound, politically stable and literacy rate 100%. آپ بتائیں ایسے کا انداز اوپننگ آپ یہ کر دیں کیسے مارکس نہیں ملیں گے، کیسے آپ ڈفرینٹ کنسیڈر نہیں ہوں گے؟